یہ کیا سمجھتے ہیں کوئی فکس میچ ہے؟ فکس میچ اس میں کسی کو شک ہے؟ فکس میچ کیا مطلب؟ اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے معاشرے میں کہ آپ 30 سال سے چوری کر رہے ہیں. پہلے آپ کے کیسز معاف ہو گئے مشرف کے دور میں, اب بادوا نے آ کے سارے کیسز معاف کروا دیے, اس میں کوئی شک نہیں. اور سارے اپنے دور کے بھاگے ہوئے ہیں. دونوں بیٹے نواز شریف کے اپنے ان کی گورنمنٹ میں بھاگے ہوئے ہیں, اسحاق ڈار ان کی گورنمنٹ میں بھاگے ہوئے ہیں. تو ہاں صاحب کیا آپ اچھا, اور پینما میں پکڑے گئے ہیں جو انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا, اس میں کوئی ہم نے تو کسی نے نہیں کیا, اور 1.5 سال کیس چلا, اس کے بعد کچھ سزا ہو. لیکن عدالت میں اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ شہزاد اکبر کے خلاف کارروائی کی جائے بوگس کیس بنانے پر, تو آپ کے خلاف جن لوگوں نے بوگس کیس بنایا ان وہ کس کے خلاف کارروائی ہو؟ شہزاد اکبر کا کون سا بوگس کیس ہے جو سلمان شہباز اور حمزہ شہباز میں بری ہوئے ہیں. آرڈر میں لکھا ہے کہ جو اس نے لکھا ہے؟ ہاں عدالت نے لکھا ہے مجھے کہ یہ بتا- یہ شہزاد اکبر اور ایف آئی اے کے ان افسران کے خلاف بوگس کیس بنانے پر کارروائی کی جائے. دیکھیں جو آج ملک میں ہو رہا ہے نا, اس لیے تقریباً 9 لاکھ سے اوپر پروفیشن چھوڑ کے چلے گئے ملک, اور چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ لوگوں کو یہ جو سارا سسٹم ہی نظر آ رہا ہے کہ سارے 30 سال سے ایک دوسرے کے کیسز دیکھ لینا. زرداری کو کسی نے, عمران خان نے تو 2 دفعہ جیل میں نہیں ڈالا تھا, نواز شریف نے ڈالا تھا. خدا کا پیپر بل یہ پیپلز پارٹی نے بنایا تھا اس کے اوپر, نواز شریف کے اوپر, ہم نے تو نہیں بنایا تھا. اسحاق ڈار نے خود 164 کا بیان دیا ہوا کہ منی لانڈرنگ کرتا تھا ان کے ساتھ, ان کے لیے, شریف خاندان کے. یہ تو پرانے کیسز ہیں سارے. صاحب آئی ایم ایف سے کیسے بچ گئے ہیں؟ آئی ایم ایف کی ڈیل کے باوجود ڈالر جو ہے سنبھل نہیں رہا ہے, اوپر ہی جا رہا ہے. اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ آئی ایم ایف ڈیل کے بعد ذرا سمجھنے کی بات, ہمارا آخری سال میں ہم نے 8 ارب ڈالر کا اضافہ کیا. یعنی ہمارے ملک پہ جو ڈالرز آ رہے تھے 8.4 ارب ڈالر آئے تھے ایک سال میں. ان جب سے ہم گئے ایک سال میں 8.6 ارب ڈالر ملک کم ہو گیا. یعنی ایکسپورٹس بھی گر گئی ہیں, ریمیٹنسز بھی گر گئی. تو جب ڈالر کم آ رہے ہیں, ریزروز بھی کم ہیں, تو ڈالر کے اوپر تو پریشر پڑنا, یعنی روپے پہ پریشر پڑنا. جب آپ کی ڈالر انکم ہی کم ہوگی ایک سال میں, اصل سوال تو یہ پوچھ رہے ہیں. جنرل باجوہ کہتا ہے نا, میں نے یہ بڑی بری گورنمنٹ کر رہی تھی تو میں نے بڑا کارنامہ مان رہا ہے یہ اسحاق ڈار وغیرہ کو لا کے. تو اس سے آپ سوال پوچھیں نا کہ جو ایک سال کے اندر ڈالر انکم 8 ارب سے زیادہ ڈالر سے اوپر گئی تھی ہمارے آخری سال میں, ان کی 8.5 ڈالر نیچے آ گئی ہے. تو جب ڈالر کم ہوگا تو روپے پہ پریشر پڑنا ہی ہے. کون سے اب آئی ایم ایف کا 3 ارب ڈالر آیا ہے, تو 8.5 ارب ڈالر کی آمدنی کم ہو گئی ہے. وہ تو قرضہ ہے, یہ تو آمدنی کم ہو گئی ہے. اچھا خان صاحب, عثمان بزدار کے حوالے سے آپ خان صاحب آپ نے کسی عثمان بزدار کو آپ خدشات کا بڑا اظہار کیا آئی ایم ایف کیا ٹیم کے سامنے, آئی ایم ایف ٹیم کے سامنے کسی خدشات کا اظہار کیا ہے؟ جو آئی ایم ایف ٹیم کے سامنے بات یہ ہے کہ میں نے جب آج سے 1 سال پہلے کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, تو انہوں نے کہا تھا اس کے اوپر وہ چلایا جائے غداری کا کیس, انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا. تو آج اگر ہم یہ نہ مدد کرتے ہیں, آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ ہم حمایت کرتے ہیں, تو ڈیفالٹ کر گیا تھا پاکستان. ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے یہ اس سے دگنی مہنگائی ہو جانی تھی. مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہائپر انفلیشن کی طرف چلے جانا تھا. تو یہ تو عام غریب نے تو ویسے اور کچھ لے جانا تھا. ان کے تو پیسے باہر پڑے, ان کو تو فرق نہیں پڑتا. لہٰذا ملک کو بچانے کے لیے ہم آئی ایم ایف کا ہم نے وہ کیا, اور وہ ہم نے کیا تب تک جب تک نئی گورنمنٹ آتی ہے الیکشن. سویڈن کے خلاف بڑا بھرپور احتجاج کیا تحریک انصاف نے, کیا اس سلسلے کو جاری رکھیں گے آگے؟ دیکھیے وہ تو صرف ساری دنیا میں لوگ نکلے سوائے پاکستان میں. ہم نے اس لیے فیصلہ کیا, حالانکہ ہمارے سارے ورکرز پکڑے ہوئے ہیں, لوگ اندر ڈالے ہوئے ہیں, جو باہر نکلتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں. لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہے, لیکن یہاں کوئی احتجاج ہی نہیں تھا. تو اس لیے ہم نے بتانے کے لیے کہ پاکستان ایک اسلام کے نام پر تھا, اور پرامن احتجاج سے ایک میسج. ہاں صاحب, عثمان بزدار کے لیے آپ نے بڑا پریشر برداشت کیا, بڑی قربانیاں بھی دی, لیکن جب ان کے پریشر برداشت کرنے کا ٹائم آیا وہ تو نکل لیے. عثمان بزدار پہ انہوں نے بہت پریشر ڈالا, بہت پریشر ڈالا. وعدہ معاف گواہ بن جائے. اعظم خان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں, وعدہ معاف گواہ بن جائے.
یہ جو سارے جو لوگ پکڑتے ہیں ان ساروں کو کہتے ہیں کہ جی کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جا کے جلا دو، وعدہ کا یہ جو پکڑے ہوئے لوگ، ان کا صرف ایک ہی کام ہے کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ہے میری، بس یہ وعدہ گواہ بنانے کے لیے۔ آپ کے سیکورٹی آفیسر کرنل عاصم جو ہیں وہ لوگ بھی آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں، جتنے بھی چھوڑ کے گئے ہیں Including عثمان بزدار۔ کسی ایک نے آپ سے چھوڑنے کے بعد رابطہ کیا ہے؟ آخری سوال نام بتا دیں کس کس اور کہاں گیا ہے؟ اچھا خان صاحب، بنی گالا ایک رات گزاری ہے تو کیسا محسوس کیا آپ نے؟ جس طرح کا پریشر ڈالا ہے انہوں نے، جس طرح اب یہ سوچے تھا کاف، میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں، اب جب ساری نون لیگ کاف لیگ میں چلی گئی تھی تو وہ ہمارے سامنے ہوا تھا، ان کے اوپر 1% بھی پریشر نہیں پڑا جو کہ انہوں نے ہمارے لوگوں پہ ڈالا، 1%۔ صرف ایک کال گئی تھی ایک میجر کی کسی کی، بلکہ کال سے پہلے سارے چلے گئے تھے۔ خان صاحب بنی یہاں تو پکڑ کے بزنسز بند کر دیے ہیں، لوگوں کے گھروں میں توڑے ہیں، لوٹے ہیں لوگوں کے گھر، رشتہ داروں کے گھر پہنچ گئے، پھر بیوی بچوں پر پہنچ گئے۔ اس طرح تو کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی سے نہیں۔ خان صاحب بنی گالا آپ رہے ہیں رات، تو کوئی دباؤ محسوس تو نہیں کیا وہاں رہ کے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ کوئی دباؤ کس خاص چیز کا؟ مطلب سیکورٹی کے حوالے سے، اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ ملاقات تو نہیں ہوئی کسی سے؟ ادھر کوئی میں سیکورٹی کی وجہ سے نہیں گیا تھا کیونکہ اگلے دن بھی کیس تھا، واپس آنا تھا، اس لیے گیا تھا۔ کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی کسی خاص شخصیت سے؟ نہیں، کوئی کسی سے نہیں۔ خان صاحب جن لوگوں نے رابطہ کیا ہے کہ ان کے لیے ابھی سافٹ کارنر آپ کے دل میں ہے یا ایک ہارڈ لائن ہے کہ اب یہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے آپ کی طرف سے؟ دیکھیے ایک چیز یاد آئے، جو آپ کی کانسٹیٹیوشن ہے نا، اس کا جو بیسس وہ یہ ہے کہ جو حاکمیت ہے وہ اللہ کی ہے، اور اس کے بعد اس کے چوزن ریپرزینٹیٹیو، جو پبلک کے چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے پاس ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن میں یہ آپ کو کسی کو رائٹ ہی نہیں دیتا کسی کو کہنے اس کے اوپر کاٹا لا کے اس پہ نہیں لگا، یہ تو عوام کی جو عوام چوز کرے یہ کاٹا عوام ڈالتے ہیں۔ لیکن ٹکٹ تو آپ نہیں دینا ہے نا، کیا اوپن ہے ان کے لیے کوئی فارم؟ کن کے لیے؟ آپ کی کن کی بات جو ہے؟ چھوڑ کر چلے گئے دیکھیں وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ ہے، فوج چوری کے بارے میں کیا رہا ہے؟ وہ میں کسی کی بات نہیں کروں گا، لیکن کیس ٹو کیس بیسس پہ کئیوں کے اوپر انہوں نے ایسا پریشر ڈالا کہ وہ ان کی برداشت سے باہر تھا، یعنی انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی۔ چودھری پرویز الہی نے پریشر بڑا برداشت کیا اور بہت، میں بلکہ چودھری پرویز الہی کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میں آپ کو یقین بتاتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ جس طرح کے پریشر میں رکھے وہ برداشت کرے، لیکن آپ کے وکلا کے اوپر بھی پریشر ہے؟ وکلا کے اوپر ڈر رہے ہیں، پریشر تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں، کالیں آ جاتی ہیں، ان کو بھی کالیں بھی آ جاتی ہیں، ایک دو کو انہوں نے باہر بھی بھگا دیا، دو باہر بھی چلے گئے تھے، پریشر ڈالا ہوا انہوں نے، فیملیز پہ ڈالتے ہیں۔ وکلا کیا ججز کے اوپر پریشر ہے؟ تھینک یو۔ تھینک یو تھینک یو سر۔ کیسے آپ؟ فائن سر۔ سر میرا نام کیا ہے سر؟ سراج۔ ٹھیک ہے سبحان اللہ، تھینک یو سر۔ سر ایک میں حدیث سنانا چاہتا ہوں پلیز۔ ہماری آقا نے فرمایا وجبت علیہ وجبت علیہ، سر 2 جنازوں پہ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کیا وجبت ہوگی؟ فرمایا ایک پہ جہنم ایک پہ ہیل۔ کیا وہ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا ایک کے بارے میں آپ نے کہا ہے ہی واز نائس مین، اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی، تمہاری ایویڈنس، اور دوسرے کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بڑا برا بندہ تھا تو اللہ نے اس پہ ہیل واجب کر دی۔ تو سر لوگوں کی جو بات ہے نا سر، جس کے ساتھ لوگ ہیں اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو سر میں آپ سے عرض کرتا ہوں یو آر بلیسنگ ون سر، اللہ نے بندوں کو آپ کے ساتھ کر دیا لوگ، اور ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں سر ہم تو آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں سر پلیز سر، اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں گے بالکل سر، بالکل سر، تھینک یو۔ اور یہ حدیث یاد رکھنی ہے سر، جس کے ساتھ لوگ ہیں سر اللہ اس کے ساتھ۔ موبائل بند کریں بھائی جان۔